السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچنے والا ہے، اور فائدہ بھی ایسا جو کہ قیامت تک ثواب کا باعث رہے گا، کیونکہ آج نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ تمام مسلمانوں کو بہت مبارک ہو۔ امام حسن ابن علی اسلام کے دوسرے امام تھے، اور حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے بڑے بیٹے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ علیہ السلام کے بڑے نواسے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث کے مطابق آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ولادت باسعادت: آپ 15 رمضان مبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ کی پیدائش اپنی نوعیت کی پہلی خوشی تھی۔ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے یکے بعد دیگرے دنیا سے جاتے رہے تو مشرکین طعنے دینے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے قرآن مجید میں سورۃ الکوثر نازل ہوئی، جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے، اور مقتول نسل آپ نہیں بلکہ آپ کا دشمن ہوگا۔ آپ کی ولادت سے پہلے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا ان کے گھر آ گیا ہے۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی۔ ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کی رسم ادا ہوئی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا اپنے اس فرزند کا نام حسن علیہ السلام رکھا۔ یہ نام اسلام کے زمانے سے پہلے نہیں ہوا کرتا تھا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے کا نام قرار پایا۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اسے اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا، آمین۔ تربیت: حضرت امام حسن علیہ السلام کو تقریباً 8 برس اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ عاطفت میں رہنے کا موقع ملا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس نواسے سے جتنی محبت فرماتے تھے، اس کے واقعات دیکھنے والوں نے ہمیشہ یاد رکھے۔ اکثر محبت اور فضیلت کی حدیثیں حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام دونوں صاحبزادوں کے لیے مشترکہ طور پر بیان کی گئیں۔ مثلاً حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام جوانان بہشت کے سردار ہیں۔ فضائل: خداوند، میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھنا۔ اور اس طرح کے بے شمار ارشادات پیغمبر کے دونوں نواسوں کے بارے میں کثرت سے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ عام قاعدہ یہ ہے کہ اولاد کی نسبت باپ کی جانب ہوتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان دونوں نواسوں کی یہ خصوصیت صراحت کے ساتھ بتائی کہ انہیں میرا نواسا ہی نہیں بلکہ میرا فرزند کہنا درست ہے۔ اخلاق حسن: امام حسن علیہ السلام کی ایک غیر معمولی صفت، جس کے دوست اور دشمن سب معترف تھے، وہ یہی حلم کی صفت تھی، جس کا اقرار مروان بن الحکم نے بھی کیا، جو کہ اموی خانوادے سے تعلق رکھتا تھا۔ خیال رہے کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان ہمیشہ ایک مخاصمت کی فضا قائم رہی۔ حکومت شام کے حامی صرف اس لیے جان بوجھ کر سخت کلامی اور بدزبانی کرتے تھے کہ امام حسن علیہ السلام کو غصہ آ جائے اور کوئی ایسا اقدام کر دیں جس سے آپ پر عیش شکنی کا الزام عائد کیا جا سکے اور مسلمانوں کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکائے جا سکیں۔ مگر آپ ایسی صورتوں میں حیرت ناک قوت برداشت سے کام لیتے تھے جو کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کی سخاوت اور مہمان نوازی بھی عرب میں مشہور تھی۔ آپ نے 3 مرتبہ اپنا تمام مال راہ خدا میں لٹا دیا، اور 2 مرتبہ تمام ملکیت، یہاں تک کہ اساس البیت اور لباس تک راہ خدا میں دے دیا۔ وفات: امام حسن کا زمانہ ایک پرشوب دور تھا۔ روایت ہے کہ اشعث بن قیس کی بیٹی جعدہ، جو حضرت امام حسن علیہ السلام کی زوجیت میں تھی، اس کے ذریعے سے شورش پسندوں نے حضرت حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا۔ زہر اس قدر قاتل اور سریع الاثر تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، اور خون کی الٹیوں میں گوشت کے لوتھڑے آنے لگے، استغفر اللہ۔ ایسے وقت میں کہ جب امام نے جان لیا کہ اب ان کا وقت رخصت آن پہنچا ہے، تو آپ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو پاس بلایا اور اسرار امامت اور اہل بیت ان کے سپرد کرتے ہوئے وصیت کی، اگر ممکن ہو تو مجھے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کرنا، لیکن اگر اس میں مزاحمت ہو تو ایک قطرہ خون گرنے نہ پائے۔ میرے جنازے کو واپس لے آنا اور جنت البقیع میں دفن کرنا۔ تدفین: ماہ صفر کے 28 تاریخ سن 50 ہجری کو امام حسن علیہ السلام کے زہر کے زیر اثر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
امام حسین نے وصیت کے مطابق ان کی تدفین روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہی، تاہم سیاسی ماحول اور مدینہ میں شورش پھیلنے کے اندیشے کے سبب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ واپس گھر لایا گیا۔ اس کے بعد ان کی تدفین ان کی والدہ جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لحد کے نزدیک جنت البقیع میں کی گئی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔